کیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب العزت فی الکتاب الحبیب القرآن المجید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ربیع النور ربیع اول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم و فریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم و فریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے، اور ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل اور کرم کے ساتھ اللہ ہمیں یہ استقامت بخشے کہ ہم حضور کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کا خاتمہ بالخیر کے ساتھ کریں۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ سبب بیعت کے اوپر ہوگی کہ بیعت کرنے کے اسباب کیا ہیں، یعنی بیعت کیوں کی جاتی ہے، کس مقصد کے لیے کی جاتی ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کے لیے بیعت کی جاتی ہے۔ صوفیہ کے نزدیک ایک عام آدمی کے لیے خاص ماحول پیدا کیا جاتا ہے، اور یہ خاص ماحول ایک جامع، منظم، باہمت تربیت اور پختہ یقین کے افراد تیار کرتا ہے۔ اور صوفیہ کے ہاں ایسی مضبوط تربیت سے گزارنے کے لیے ایک عہد لیا جاتا ہے۔ عہد یہ ہوتا ہے کہ میں آئندہ اچھائیوں کے اوپر کاربند رہوں گا، برائیوں سے بچتا رہوں گا، اور یا اللہ میں اپنے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اور اس عہد کا نام بیعت ہے، اور بیعت کرنے کے بعد امر بالمعروف یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نہی عن المنکر یعنی جو کام اللہ نے کہا ہے اس کے اوپر رہوں گا، اور جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے دور ہو جاؤں گا۔ اور جو شیخ ہے، پیر ہے، مرشد ہے، استاد ہے، وہ شیخ تقدیر اور تقدیر کے معمولات کو عملاً مرید پر واضح کرتا کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا۔ اور یہ بیعت کی ابتدائی شکل ہے، یہ بیعت کی ابتدائی شکل ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، اور اسی کو حقیقی بیعت کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص گناہوں سے نہایت پختہ توبہ کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو توفیق دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو گناہوں سے بچنے کے لیے
اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ جذبہ ڈال دیتے ہیں کہ جب اس کا دل اس بات کی طرف آ جاتا ہے کہ اللہ مجھے استقامت دے، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لوں، گناہوں سے بچتا رہوں، تو اس کو کیا کرتا ہے کہ جب وہ گناہوں سے نہایت پختہ توبہ کر کے ذات حق کی تلاش میں، یعنی اللہ رب العزت کی تلاش میں اپنے شیخ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کی پابندی کرتا ہے، تو پھر اس پابندی کے اوپر وہ کیا کرتا ہے، عمل شروع کر دیتا ہے، اور اپنے اس نصاب کی عملی تکمیل کے لیے اپنے ظاہر اور باطن کو وقف کر دیتا ہے۔ یعنی مرید کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے لیے اپنے شیخ کے سپرد کر دیتا ہے، اور اس میں نیت کیا ہوتی ہے کہ نیت خالصاً اخلاص کے ساتھ اصلاح کی ہوتی ہے، اور اپنے رب کے سامنے ایسے ہو جاتا ہے، یعنی شیخ کی وسیلے سے جیسے مردہ غسال کے سامنے ہوتا ہے کہ وہ اپنا آپ ایسے سپرد کر دیتا ہے، اور بیعت میں یہ انتہا درجہ محبت اور وفا کا مظہر ہوتا ہے، اور بیعت کرنے کے بعد بہت سے مقاصد ہوتے ہیں کہ اس میں امور کے معاملات اور آخرت کے مشکل وقت میں کامیابی کے لیے محبت، ریاضت کے علاوہ یقین کی پختگی پر زور دیا جاتا ہے کہ جب تک یقین کامل نہیں ہوگا، علم الیقین، حق الیقین، تو یقین کے کامل ہونے کے ساتھ بہت سارے معاملات از خود ہی اللہ تعالیٰ کی فضل سے حال ہونا شروع ہو۔ گویا بیعت کا مطلب ایک ایسے نظام تربیت کو مقبول کرنا ہے جس میں ان کے ظاہر اور باطن اخلاق کے معاملات سنوارے جاتے ہیں اور ان کی تربیت ایسے کی جاتی ہے۔ انسان انہی زندگی کے مقاصد کو مکمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بیعت ایک اخلاقی مذہبی مسنون طریقہ ہے جس طریقے سے ہمیں تربیت کے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بیعت انتہا درجے کی کردار سازی کی بھی ضمانت ہے، یعنی جب بیعت کی جاتی ہے تو جب وہ شخص اپنے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور شیخ کامل ہوگا تو یقیناً شیخ اس کے کردار کے لیے اس کو کردار سازی کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا، اور جب اس کی کردار سازی ہوگی تو پھر وہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک روشن مثال ہوگا۔ تو روشن مثال اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اپنے شیخ سے نسبت کو قائم کر لے گا، اور نسبت کو قائم کرنے کے بعد اپنے کردار کو ظاہر، یعنی کردار سے مراد ہے اپنے ظاہر اور باطن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جب اپنی زندگی کو گزارے گا، حضور کے احکامات کے اوپر چلے گا، تو یقیناً اس کی کردار سازی ہوگی۔ جب اس کی کردار سازی ہوگی تو پھر وہ بہت سارے لوگوں کے لیے مثل شمع بن جائے گا، اور قرآن میں جا بجا تربیت کے استحکام کے لیے بڑے اور چھوٹے افراد کی باہمی صحبت اور رفاقت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو صوفیانہ مسلکوں کی مروجہ بیعت دراصل ہمارے تدریسی نظام سے مختلف نظر آتا ہے۔ تدریسی نظام سے مراد جیسے علم الحدیث ہے، علم تفسیر ہے، یا دوسرے ایک شخص ہے وہ علم تفسیر پڑھنا اور پڑھاتا ہے، بعض لوگ فن حدیث کو سمجھتے ہیں، بعض لوگ فقہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو علم و فن کی مشغولیوں کو دین کل یا کل دین سمجھتے ہیں۔
جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی دینی علم یا فن کی اہمیت کا انکار دراصل حقیقت سے منہ پھیرنا ہے۔ دیکھیں نا، علم ظاہر